سلمان صاحب، جمہوری سیاست کا مستقبل ملک میں محفوظ ہے؟ میرا خیال جو انہوں نے باتیں کی ہیں نا وہ باتیں ہیں درست، اور یہ اصولی باتیں جو ہیں یہ سیاستدان اس پر کیوں کاربند نہیں ہوتے، اور سیاسی ماحول کے اندر سیاستدان ہی مل بیٹھ کر کوئی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ انہوں نے جن انتخابات کی بات کی، ایک تو انہوں نے درست کہا نا کہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اگر وہ غلط ہوا ہے تو اب ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہماری قومی سیاست اور جمہوریت کا بڑا المیہ یہ ہے کہ عوام کی بجائے یہ ساری جو ہے یہ طاقت کے مراکز کے گرد گھومتی ہے، کہ ہم ایک رخ اختیار کرنے کی بجائے کہ جی اگر پاکستان کے اندر انتخابات کے نتیجے میں آپ نے سیاسی استحکام کی منزل کی طرف جانا ہے تو آپ آپس میں مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ پھر آوازیں انہی کو دیتے ہیں کہ جی ہم ان سے مذاکرات کریں گے، سیاستدانوں سے نہیں۔ بھئی آپ سیاست کرنی ہے تو آپ کو سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا، آپ کو جمہوری رویے اپنانے پڑیں گے، آپ کو جمہوریت کو مضبوط بنانا پڑے گا، لیکن انہیں شاید یقین ہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا۔ رستہ جب تک پاکستان کے عوام کی ووٹوں کی روشنی میں نہیں ہوگا، دیکھیں جب ہم یہاں پر ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، دنیا کے جمہوری معاشروں میں پولیٹیکل پارٹیز ایک پروگرام دیتی ہیں، ایک منشور دیتی ہیں کہ ہم برسر آئیں گے، برسر آ کر اس پہ عمل پیرا ہوں گے، اور جن پولیٹیکل پارٹیز کے یا جن منتخب حکومتوں کے عوام کے اندر روٹس ہوتے ہیں وہ عوام کی طاقت پہ اعتماد کرتے ہیں۔ میں ترکی کی مثال دیتا ہوں نا کہ طیب اردوان ہے، بن گیا نا پھر صدر، انٹرنیشنل فورسز نے پورا زور لگایا ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک کمیونیکیشن تھی، ایک الائنس تھا ان کا وہاں کے عوام کے ساتھ، اس لیے کہ وہ شخص وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرتا نظر آتا تھا۔ آج آپ دیکھنے کی کیفیت کیا ہے کہ سیاستدان ہی سیاسی طرز عمل اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اب جب انتخابات کی طرف پیش رفت ہونی ہے تو ابھی سے ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ جن انتخابات کے نتائج بھی پہلے پتہ ہوں اور آپ آپس میں بیٹھ کر رولز آف گیمز طے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ پارلیمنٹ کا فورم کس لیے ہوتا ہے؟ ماضی کے اندر انتخابی اصلاحات پر پارلیمنٹ کے اندر بات ہوئی تھی، اور پھر انتخابات ہوتے رہے، دو پارٹیاں تھیں، دو کبھی وہ آ جاتے تھے کبھی وہ آ جاتے تھے۔ بات یہ کہ جب آپ کا طرز عمل ہی سیاسی نہیں ہے، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات سے ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے، وہ یار یہ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح کا کام کیا ہو۔ کیا کوئی سیاسی کارکن ایسا کام کرتا ہے کہ آپ اپنے فوجی املاک اور تنصیبات پر حملے کر رہے ہیں؟ اور کیا مطلب دشمن سے ہم کیا توقع کرتے ہیں؟ دشمن سے ہم میں نہیں توقع کرتا تھا کہ وہ اس طرح آ کے یہ کریں، اس لیے کہ دشمن کو کان ہو چکے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس ان کی دفاعی اہلیت اور اہمیت کیا ہے، اور وہ کام جو دشمن نہیں کر سکا وہ ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور کون کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی، اور وہ پولیٹیکل پارٹی کہ جس کے سارے سوتے وہاں سے بہے تھے، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ 2018 کے نتائج کو چھوڑے۔ بات یہ کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ پولیٹیکل پارٹیز جب تک اعتماد پاکستان کے عوام پہ نہیں کریں گے اور چور دروازوں پہ نظر رکھیں گے، یہی کیفیت پیدا ہوگی۔ چور دروازوں کے نتیجے میں پاکستان آج اس لیٹ پہ کھڑا ہے کہ ہم دفاعی اعتبار سے مضبوط اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، معاشی حوالے سے ہم ڈاواں ڈول ہیں، 22 کروڑ عوام پاکستان کے مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں، اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی ایسا پروگرام نہیں کہ لوگ مطمئن ہوں کہ یہ برسر اقتدار آ کر ہمارے زخموں پہ مرہم رکھیں گے۔ ہوتا کیا ہے کہ جی دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، اس کے بعد رزلٹس تسلیم کر لیے جاتے ہیں، ایک حکومت بن جاتی ہے، اپوزیشن بن جاتی ہے۔ مریم، آپ جانتی ہیں کہ اپوزیشن کو پوری مراحت ملتی ہیں۔ دیکھیں، یہاں صاحب خود ممبر اسمبلی رہے ہیں، بھائی اپوزیشن میں بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں پر اپوزیشن میں بیٹھنا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور جس الیکشن میں ہم نہیں جیتتے وہ الیکشن غلط ہے، اور جس دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں آپ آ جائیں وہ الیکشن ٹھیک ہے۔ جب تک یہ طرز عمل تبدیل نہیں ہوگا، نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ انتخابات نتیجہ خیز ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بات ہم جمہوریت کی کر رہے ہیں۔